پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل ورلڈ فیمس فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر ماشاءاللہ آپ کی جو لائف ہے وہ موٹیویشن ہی ہے. یہ اتنی ایزی نہیں ہے. کہنا ایزی ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک, کاف کے گھر پہ ہم 5 مرلے میں رہتے تھے. میری ماں صفائیاں کرتی تھی, تو انارکلی بھی میں کام کرتا تھا, پیکٹ اٹھاتا تھا فیسیں دینے کے لیے. باہر -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا, زبان نہیں آتی تھی, میٹرو میں سوتا تھا. لیکن پھر اس کے بعد میں سیل مین بن گیا. پھر میں نے دیکھا وہ لڑکیاں کیسے ڈیزائن بنا رہی ہیں, سارا کچھ. تب میں جاتا تھا جب سیل کرنے کے لیے, کچھ تو سب لڑکیاں ہوتی تھیں, مجھے دیکھ کے ایک دم ایسے کرتی تھی, تو میں ایک دم رنگ میرا لال ہو جانا, بولو یہ کہ مجھے کیوں دیکھ رہی ہے. سمجھ نہیں آ رہی. 82 میں نے اپنا آفس شروع کیا تھا. 86 میں محمود بھٹی بن گیا, کیونکہ وہ ہماری مارکیٹ جو تھی نا, وہ جوش کی مارکیٹ تھی, فیشن کی سب سے بڑی. وہاں پہ میں اکیلا نہیں ہوں, 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے نہیں چیزیں ہو جاتی, محنت آدمی کرتا ہے. میں صبح 6 بجے آفس جاتا ہوں, رات کے 8 بج جاتے تھے. مجھے بے نظیر بھٹو لے کے آئی تھی پاکستان. وہ اس لیے لے کے آئی تھی کیونکہ وہ میرے سال ہوتی تھی 8 سال پیرس میں. میرے 2 آدمیوں نے میرا ہاتھ پکڑا, ہاشوانی صاحب اور ملک نجیب اللہ ملک. ہاشوانی صاحب نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. نجیب اللہ ملک میں ان کے بالکل, وہ میرے آفٹر گارڈ وہ ہے میرے پاس. وہ ثاقب نثار صاحب میرے پیچھے پڑ گئے ہاسپٹل میں, تو وہ مجھے ڈاکو اور FIA پکڑ لو, اس کو یہ کر لو, بھاگ نہ جائے. یہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کون سا. اس ہاسپٹل جب شروع کیا تھا, تو میں جب ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں نے کی تھی, یہ ہوٹل آ کے لابی میں 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے ہوتے تھے. میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی. اب میں نے یتیم خانہ, اس پہ یتیم خانہ اور قبرستان بنانا ہے, کیونکہ لاہور میں قبرستان جان کے تریہیں لمبی ڈالیں گے مجھے تنگ کرنے کے لیے, کیونکہ میں نے پھر واپس چلے جانا. یہ جو فرونیت بنی ہوئی ہے نا, یتیم خانہ قبرستان کی زمین پہ قبضے کر لو, یہ کر لو, یہ انشاءاللہ جس نے کیا ہے نا, یہ وہ اور اس کے بچے پے کر کے جائیں گے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق. آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. ہمارے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ بڑے ہی دلچسپ ہیں, اور پاکستان کے نہیں بلکہ انٹرنیشنل ورلڈ فیمس فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر سب سے پہلے شکریہ. وعلیکم السلام. میں پریشر بالکل بھی, اس ریئلی میں پریشر. اچھا سر, ماشاءاللہ آپ کی جو لائف ہے وہ موٹیویشن ہی ہے, بڑی پڑی ہے کہانیوں سے. مطلب کہ آپ کی اگر لائف کے, میں نے جو ماضی کے انٹرویوز دیکھے, ایک زیرو سے اور پھر ہیرو تک کا جو سفر ہے, یہ سر کیسے ہوا, کیا ٹرننگ پوائنٹ تھا؟ ایک مطلب کہ اتنی غربت کے آپ جو کھانا ہے وہ نہیں ہے, اور پھر ایک ماشاءاللہ اتنے فیمس کہ اب لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں. یہ کہانی سر کیسے چینج ہوئی؟ یہ اتنی ایزی نہیں ہے. کہنا ایزی ہے, کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, لائف آدمی ساری دنیا کو پتہ ہے میں کہاں سے آیا. کاف کے گھر پہ ہم 5 مرلے میں رہتے تھے. میری ماں صفائیاں کرتی تھی, پیسے نہیں ہوتے تھے بالکل. 10 سال سے کام شروع کر دیا تھا, پھر پڑھنا بھی تھا, فیسیں بھی دینی تھی. تو ویسے پھر ہم نے لائف شروع کی. لائف کیا شروع کی, پھر میں سائنس کالج, گورنمنٹ کالج پڑھنے کے لیے جاتا تھا. سائنس کالج پہلے وادر روڈ پہ نا, تو انارکلی بھی میں کام کرتا تھا, پیکٹ اٹھاتا تھا فیسیں دینے کے لیے. کیونکہ ہمارا ایک بڑا بھائی تھا, تو اس نے اندرون شہن ایک ڈانسر کے ساتھ شادی کر کے وہ گھر سے بھاگ گیا تھا. تو اس کے بعد پھر ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا تھا. پھر میں باہر چلے گیا. باہر -10 ٹیمپریچر ہوتا تھا, زبان نہیں آتی تھی, میٹرو میں سوتا تھا, گاربیج ڈھونڈتا تھا کھانے کے لیے کچھ مل جائے. کیونکہ جب زبان نہ آتی ہو, پیسے نہ ہو, تو آدمی 18 سال کی ایج ہو نا, تو آدمی رو ہی سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. بس پھر وہ ایسے میں نے لائف شروع کی. پھر 2 ماہ بعد مجھے ایک پاکستانی ملا, اس نے کہا یار یہ پیرس میں نا فیشن کا ایریا ہے, وہاں پہ صفائی کا کام, پیکٹ کا بڑا کام ہے. تو پھر میں وہاں پہ گیا, تو انہوں نے مجھے صفائی کرنے کے لیے رکھ لیا وہاں پہ. آپ کی بات سے مجھے شیکسپیئر صاحب یاد آ گئے ہیں کہ وہ پردہ اٹھاتے تھے اور پھر کیا بنے, اور آپ صفائی کرتے تھے اور ماشاءاللہ کیا بنے. بس وہ پھر ایسے, پھر وہ آہستہ آہستہ گھر بھی نہیں ہوتا تھا, نوکری کرنی, پھر باہر سڑکوں پہ سونا, یہ کرنا. لیکن پھر اس کے بعد میں سیل مین بن گیا. پھر میں نے دیکھا وہ لڑکیاں کیسے ڈیزائن بنا رہی ہیں, سارا کچھ. کیونکہ اسکول کالج تو میں گیا نہیں, کالج کے کیونکہ پیسے نہیں ہوتے تھے بالکل. وہاں پہ تو پیسے ہوں گے تو یونیورسٹی جائے گا, تو وہ بڑا مشکل تھا. تو بس پھر ایسے لائف شروع کی. پھر 2 سال بعد میں نے اپنا چھوٹا سا آفس کھول لیا. لوگوں نے مجھ پہ اعتبار کیا,
سب میں جاتا تھا جب سیل کرنے کے لیے کچھ تو سب لڑکیاں ہوتی تھیں، مجھے دیکھ کے ایک دم ایسے کرتی تھی، تو میں ایک دم رنگ میرا لال ہو جانا، بولو یہ چکر مجھے کیوں دیکھ رہی ہے اتنی، سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ سمجھ نہیں وہاں پہ اور چکر ہے، یہاں پہ اور چکر ہے. ہاں تو بس ایسے پھر کام شروع کیا. 2 سال بعد میں نے اپنا آفس شروع کر لیا. پھر 82 میں نے اپنا آفس شروع کیا تھا. 86 میں محمود بٹی بن گیا تھا. یہ جو ٹرننگ پوائنٹ تھا بیچ میں محمود بٹی جو اب آپ بنے ہیں وہ فیمس ہو گئے اتنے، پھر باہر کی دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے، پاکستان میں بھی پھر بکس آ گئی، پھر موویز بننا شروع ہو گئے، یہ ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا یہ ٹرننگ پوائنٹ کیونکہ وہ ہماری مارکیٹ جو تھی نا وہ جوش کی مارکیٹ تھی، فیشن کی سب سے بڑی. وہاں پہ میں اکیلا نہیں ہوں، 5000 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیزائنر. تو وہاں پہ ہیں کاپی رائٹس، یہاں پہ کاپی رائٹس نہیں ہے پاکستان میں. تو وہاں پہ ایک دوسرے کو ہم کاپی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہم نے پھر ایسے پر شروع کیا. میرا ایک ڈیزائن بڑا ہٹ ہو گیا، اس سے پورا یورپ میرے پاس آنا شروع ہو گیا، بٹی 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 شروع ہو گیا. تو وہاں سے پھر میں بٹی بن گیا. 87 میں 200 ملین میری ٹرن اوور شروع ہو گئی. کوئی 600-700 آدمی میرے پاس کام کرتا تھا سارا. تو بس وہ، لیکن وہ ایسے نہیں چیزیں ہو جاتی، محنت آدمی کرتا ہے. میں صبح 6 بجے آفس جاتا ہوں، رات کے 8 بج جاتے تھے سیٹرڈے اینڈ سنڈے، کیونکہ خود ہی سب چیزیں میں نے کنٹرول کرنی ہوتی تھی. تو ایسے پھر میں نے اپنی لائف شروع کی ساری. اچھا سر، جب آپ مطلب کہ واپس پاکستان آئے اس وقت کیا فیلنگس تھی؟ مطلب کہ ایک بندہ گیا ہے تو غربت ہی ہے وہاں پہ، ایسے آپ نے جو لائف بتائی، اور جب پاکستان واپس آیا تو پھر بڑا ملین ریئرز، اور تو وہ کیسا ہی فیلنگس تھی اس وقت؟ مجھے بے نظیر بھٹو لے کے آئی تھی پاکستان. اچھا. وہ اس لیے لے کے آئی تھی کیونکہ وہ میرے سال ہوتی تھی 8 سال پیرس میں. تو وہ پیرس میں ماشاءاللہ سب میٹرو سب جگہ پہ بٹی بٹی کے پوسٹر لگے ہوتے تھے، اور جہاں پہ ہم کہیں ریسٹورنٹ پہ جاتے تھے لوگ مجھے شکل سے پہچانتے تھے، بٹی بٹی بٹی. تو وہ بے نظیر مجھے کہتی تو یہاں پہ تجھے سب جانتے ہیں، پاکستان میں تجھے کوئی بھی نہیں جانتا. تو پھر میں نے 96 میں پھر میں نے شروع کیے تھے فیشن شو یہاں پہ، کراچی، لاہور، اسلام آباد. 50 لڑکیوں کی ٹیم آتی تھی، میں خود سپانسر کرتا تھا. سپانسر کر کے جو پیسے بنتے تھے نا، تو وہ ہنڈی کیپ بچوں کی تھی، خاشوانی صاحب کی وائف نوری، وہ ہنڈی کیپ کا ایک بچوں کا اسکول چلا رہی تھی. تو وہ پیسے سارے ادھر ہم دے کے چلے جاتے تھے. ماضی میں جو مخلص دوست ہوتے ہیں وہ کون کون تھے، اور کسی نے ہاتھ بھی پکڑا؟ جیسے ابھی آپ نے ہاشوانی صاحب کا نام لیا، ہاشوانی صاحب کے ساتھ کیسا تعلق تھا یہ بتائیں. میرے 2 آدمیوں نے میرا ہاتھ پکڑا، خاشوانی صاحب اور ملک نجیب اللہ ملک نے. یہ 2 آدمی نے، جب میرے پاس 00 ہوتا تھا نا، تو ان لوگوں نے مجھے ہاتھ پکڑا تھا، ٹھیک ہے. انہوں نے میری کبھی آج تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا. ہاشوانی صاحب نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا. نجیب اللہ ملک، میں ان کے بالکل، وہ میرے آفٹر گاڈ وہ ہے میرے پاس، آفٹر اللہ کے بعد اس نے میری بڑی ہیلپ کی میری لائف میں. سب چیزیں اس نے بتائیں، لائف کیسے چلتی ہے، تو انہیں کیسے سیدھے کام کرنے ہیں، غلط کام نہیں کرنے، آدھی روٹی کھا لینا، پوری نہ کھانا. تو سب چیزیں میں نے اس سے سیکھی تھی. تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی میں غلط کام میں نہیں کرتا. بھٹی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی کیا شوق ہے، کیسے؟ ماشاءاللہ یہ گھر اتنا خوبصورت ہے کہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے. اتنی پیاری پینٹنگز ہیں، ایک ایک چیز ریجیں اتاری ہوئی ہیں آپ نے. یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ ذرا بتائیں. یہ سارا گھر میں نے خود ڈیزائن کیا تھا. جب میں نے یہ گھر بنایا تھا نا، تو میری باہر کی وائف تھی، تو وہ ہم آتے تھے ایوری منتھ یہ بنانے کے لیے، یہ اور نیشنل ہاسپٹل کا پلازا بنانے کے لیے، پارکنگ پلازا پیچھے جو کمرے سارے میں نے ڈیزائن کیے تھے. تو وہ آتی تھی میرے ساتھ. تو میں نے کہا اپنے گھر پہ، پہلے میرے پاس گھر نہیں تھا، لیکن گھر تھے وہ کرائے پہ دیے ہوئے، تو اپنا گھر بنانے کے لیے. بس وہ بیچاری، وہ ثاقب نثار تھا میرے پیچھے پڑ گئے ہاسپٹل میں. تو وہ مجھے ڈاکو 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 اور FIA پکڑ لو، اس کو یہ کر لو، بھاگ نہ جائے. یہ مجھے پتہ بھی نہیں تھا یہ کون صاحب ہیں، یہ جج صاحب ہیں کون میں ہیں. اسی پہ آنا چاہ رہا تھا، یہ جو ثاقب نثار والا چیف جسٹس سابق والا معاملہ تھا بھٹی صاحب، مطلب کہ میں نے بھی وہ ویڈیوز دیکھی. آپ جیسا بندہ جو کہ ایک ورلڈ فیمس ہے اور ایسا ٹیلنٹ ہے کہ یہاں پہ بڑا لوگوں کو ہنر سکھا سکتا ہے، اور سکھا بھی رہے ہیں، آپ لیکچر دیتے ہیں. تو یہ معاملہ کیا شروع ہوا، ذرا اس کی کہانی تو مجھے نہیں بتائیں. پتا تھا. میں تو ابھی پیرس سے آیا تھا، تو میں نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جین پہنی ہوئی تھی، کیونکہ سنڈے کا دن تھا، ٹھیک ہے نا. اور میں پارکنگ پلازا بن رہا تھا ہاسپٹل کے سامنے پارکنگ کے لیے نا. تو وہ سارے میں ڈیزائن کر رہا. تو میں نے دیکھا ایک آدمی سنڈے کو نا کوئی 100 آدمی اپنے ساتھ لے کے
وہ انٹر ہو رہا ہے اور آتے ساری مجھے ڈیزائنر ڈاکو میوزک ڈیزائنر، اصولاً تو اس کو سی او کو پکڑنا چاہیے تھا نا، سی او بتائے ریٹ کیا ہے، یہ مجھے کیا پتہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سی او تو لک گئی تھی، وہ تو لک گئی، سارے غائب ہو گئے تھے، تو اس ہاسپٹل کو بھی بنانے والا میں ہوں، اس کو نیب پکڑنے لگی تھی۔ اس ہاسپٹل جب شروع کیا تھا تو میں جب ان کے ساتھ پارٹنرشپ میں نے کی تھی، یہ ہوٹل آ کے لابی میں 3 گھنٹے میرا انتظار کرتے ہوتے تھے، مطلب میں پیسے ڈالوں ورنہ یہ جیلوں میں جانے لگے تھے۔ ہاں، یہ جیل میں سب نے چلے جانا تھا، یہ جو سی او بنی ہوئی ہے اس نے تو جیل میں چلے جانا تھا، اس کو بنانے والا میں تھا، سب کرنے والا میں تھا، یہ ہاسپٹل کو بڑا کرنے والا میں تھا، پارکنگ پلازا میں اپنے تعلقات سے ڈی ایچ اے سے زمینیں لیں 60 سال کے لیے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سب چیزیں کرنے والا میں تھا۔ پاکستان میں یہ فیشن ڈیزائن جو اسکول ہے اب تو یونیورسٹی بن گئی ہوئی، یہ میں نے بنوایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پاکستان میں فیشن سارا میں ہی لے کے آیا تھا۔ ثاقب نثار صاحب نے جو وہاں پہ رویہ کیا، جو زبان استعمال کی، اسے آپ کی فیملی بھی ہٹ ہوئی، اس حوالے سے بتائیے۔ نہیں، میری فیملی، میری بس وائف جو باہر کی تھی وہ جا کے یہاں پہ تو وہ گر گئی تھی، ہم اگلے دن فلائٹ لے کے چلے گئے تھے واپس۔ آپ کا پاسپورٹ لے لیا تھا؟ میرا پاسپورٹ لے لیا، اس کا بھی پاسپورٹ لے لیا، پھر ہمیں عدالت میں پولیس پکڑ کے لے گئی تھی، فرسٹ ٹائم میں لائف میں کسی پولیس کی گاڑی میں بیٹھا تھا، اور پولیس نے ادھر سے پکڑا ہوا تھا، ادھر سے پکڑا ہوا تھا، پھر رات کو سپریم کورٹ چلے گئے تھے وہاں پہ، تو پھر 11 بجے اس نے میرا پاسپورٹ واپس دیا، اگلے دن میں فلائٹ لے کے واپس چلے گیا تھا، پھر میں سال پاکستان نہیں آیا۔ ہاں، میں سال پورا پاکستان نہیں آیا کیونکہ میں ذہنی کافی اپسیٹ ہو گیا تھا۔ وائف آپ کی جو معاملہ تھا، وہ یہ سب دیکھ کے فیملی کا کیا ری ایکشن تھا؟ فیملی کیا مطلب وہی پریشان ہو گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں نے کوئی حرکت کی ہے تو چیف جسٹس پکڑنے کے لیے آیا، میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو سی او کو پکڑے جا کے نا، وہ سی او جو وہاں پہ ہاسپٹل میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے اس کی مینجمنٹ کو پکڑے؟ اس کے مینیجر کو پکڑیں، میں نہ کبھی سی او بناؤں نہ کبھی فنانس کا بناؤں، سی او کو جا کے پکڑیں، اگر وہ پیسہ کیش غائب کر رہی ہے تو سی او کو پکڑیں، ایف بی آر جا کے اسے پکڑے، ٹھیک ہے نا، سی او کو جا کے پکڑے نا، میرا کیا چکر ہے، مجھے تو ہاسپٹل میں 9 لاکھ روپیہ ملتا ہے، باقی کیش پیسے پتہ نہیں کدھر جاتے ہیں، وہ مجھے کیا پتہ کدھر جاتے ہیں، اسے پوچھا جائے نا بھی تو کیش پیسہ کدھر جا رہا ہے، وہ اس سے سی او کو میرے پیرس سے میری سیکٹری ای میلیں بھیجتی ہے، ہمیں کون دیں، وہ نہیں دینے۔ جب میں نے ان پہ کیس کیا اسلام آباد میں، وہ جو کمپنیاں دیکھتی ہیں وہ جا کے اسٹے آرڈر لے جاتے ہیں، کون نہیں دینے، کیونکہ کون میں اس کا مطلب کوئی فراڈ ہے تو وہ کون نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، کیا جائے، پاکستان کا اوورسیز پاکستانی کتنے ہیں نا، یہاں پہ آ کے اپنی جائیدادوں پہ لوگ قبضے کر لیتے ہیں۔ یہ بڑا ہی ایک المیہ ہے، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جو بھلا چاہتے ہیں، مطلب کہ اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ مزید بھی لوگوں کے ساتھ ایسے کئی واقعات ہوئے، کیا کہنا کہ چاہیں گے اس پہ آپ؟ میں کیا کہنا چاہوں گا، دیکھیں نا، ایک میں نے زمین لی تھی غریب یتیم خانہ اور قبرستان بنانے کیسز کس چیز کی ہیں سر؟ مطلب وہ یتیم خانہ اور قبرستان میں نے بنانا تھا، وہ ایک وکیل کو میں نے تھوٹی لیٹر دے دیا، جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی مجھے پتہ چلا 21 میں میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تھی، اب میں نے یتیم خانہ، اس پہ یتیم خانہ اور قبرستان بنانا ہے، کیونکہ لاہور میں قبرستان کم ہو گیا ہے، میں نے بھی ادھر جانا ہے، اس وکیل نے بھی ادھر جانا ہے، اس کی وائف نے ادھر جانا ہے، اس کے بچوں نے ادھر جانا ہے، ٹھیک ہے نا، سب نے وہ قبرستان میں جانا ہے۔ اور جب میں نے دیکھا اس نے پکڑ کے اپنی وائف کے نام پہ زمین کروا دی، اب جب میں نے میڈیا پہ اس کا نام لیا اس نے مجھ پہ کیس کر دیے، ایک 50 کروڑ کے، جی میں نے اس کا نام لیا تو اس کی 3 کی ہے، میں میڈیا پہ اس کا نام لے کے نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے نا۔ وہ مجھ پہ کوئی 20 کیس بنے ہوئے ہیں، جب میں عدالت میں جاتا ہوں وہاں پہ جو بدماشیاں ہوتی ہیں نا، واہ 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 واہ، ہم لوگ افریقہ سے بھی پیچھے چلے گئے، میں تو 80 ملکوں میں میرے آفس، میں دنیا پھرتا ہوں ساری، ٹھیک ہے نا، وہ افریقہ سے ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، وہاں پہ جو بدتمیزیاں ہوتی ہیں، عدالت میں کوئی کوڈ پکڑے گا، وہ لڑکے آتے ہیں جن کو ABC بھی نہیں آتی، یہ پیسے دے کے بلاتے ہیں وہاں پہ بدماشی کرنے کے لیے، یہ جو وکیل نے فراڈ کیا وہ آج تک ابھی پیش نہیں ہوا، وہ اور اس کی بیوی آج تک پیش نہیں ہوئی عدالت میں، وہ وکیل آئیں گے بکواس بند کر، اس دن میرے فادر کو گالیاں نکالی ہیں انہوں نے، اس وکیل نے میرے فادر کو گالیاں نکالی ہیں، میں اپنی زندگی میں میرا ایک یاد بن گیا ہے یتیم خانہ اور قبرستان کے لیے، میں نے اگر میں پیرس میں بیٹھ کے میں نے جوش کو آگے لگایا ہوا تھا نا، تو مطلب میں نے اپنا نام وہاں پہ بنایا تھا، مسلمان کا واحد پاکستانی مسلمان تھا جس نے وہاں پہ سب زبردست بلڈنگ اور سب میں نے کی تھی۔ اب عدالتوں میں جاتا ہوں، وہ جج صاحب دیکھتے ہیں میرے ساتھ بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، جج صاحب ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں، جان کے تریہیں لمبی ڈالیں گے مجھے تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے پھر واپس چلے جانا ہے، جان کے لمبی تریہیں لمبی، سب سے گندا سسٹم ہمارا جسٹس سسٹم ہے،
ایک وکیل جج کی کرسی کی عزت نہیں نہ کر رہا تو وہ اب کیا جائے. جج کو چاہیے اس کو تونے لیٹر کا ایک لیٹر دے, اس کو پتہ اپنی عزت کرائے جج وہاں پہ بیٹھ کے. جج ڈرتے ہیں بیچارے. آپ نے یتیم خانہ اور ایک قبرستان کا مشن پکڑا ہوا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے وہ بنانا ہے, اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بس مجھے شوق ہے. جب میں یتیم تھا مجھے شوق تھا میں اپنی ماں کے نام پہ یہ یتیم خانہ بناؤں, قبرستان بناؤں, ٹھیک ہے نا. جب میں اپنی ماں کی قبر پہ جاتا ہوں وہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جاتا دعا مانگنے کے لیے. وہاں پہ کتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے ساتھ دھوکے ہوتے ہیں. پارٹنرشپ کرو اس پہ دھوکا, آپ یتیم خانہ بنانا ہے قبرستان بنانا ہے اس پہ دھوکا. یہ لوگ فرعون بنے ہوئے ہیں, فرعون. لیکن اللہ میاں کہتا ہے آپ اپنی زندگی میں پے کر کے جائیں گے. اللہ میاں کہتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں کچھ نہیں لے کے آتے, جب ہم لوگ جاتے ہیں تو کچھ لے کے نہیں جاتے. کفن پہ ایک جیب نہیں لگی ہوتی. یہ جو فرعونیت بنی ہوئی ہے نا, یتیم خانہ قبرستان کی زمین پہ قبضے کر لو, یہ کر لو, یہ انشاءاللہ جس نے کیا ہے نا یہ وہ اور اس کے بچے پے کر کے جائیں گے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جو بھی غلط کرتا ہے وہ یہیں بھگت لیتا ہے. سر اب یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ ایک یہ جو گھر تھا آپ کا, ہم دوبارہ ذرا سافٹ انٹرویو کی طرف آتے ہیں. یہ جو ماشاءاللہ آپ کا گھر بڑا خوبصورت ہے, اس کی جو ساری ڈیزائننگ ہے اور یہ جو چیزیں ہیں اس پہ بتائیں آپ نے کتنی محنت کی, کتنے ٹائم میں یہ پورا گھر تیار ہوا ہے؟ یہ 2 سال میں تیار کیا تھا سارا. یہ میڈ ان پاکستان ہے گھر. سارا میڈ ان پاکستان میں. اتنا کلچر, اتنا ٹیلنٹ ہے بچوں کے پاس, وہ سوچ نہیں سکتے. ابھی میں پینٹنگ دکھاؤں گا, آپ پینٹنگ دیکھیں گے آپ پریشان ہو جائیں گے. اس لڑکے نے بنائی ہے پینٹنگ جو پاکستان سے ہے نا, وہ آج تک کبھی اسکول نہیں گیا, ٹھیک ہے نا. یہ جو فرنیچر ہے یہ سارا میڈ ان پاکستان ہے. جو کپڑا لگا ہوا ہے کرسیوں پہ گھر پہ یہ لنڈے بازار سے آیا ہوا ہے. میں اور میری وائف پہلے ہوتی تھی, ہم لنڈے بازار جاتے تھے کپڑا لینے کے لیے. ہاں, تو یہ سارا گھر جو ہے نا یہ میڈ ان پاکستان ہے. یہ جو پاکستانی بچے ہیں جنہیں محمود بھٹی بننے کا شوق ہے, ایک فیشن ڈیزائنر بننے کا شوق ہے, NCA میں باقی جگہوں پہ, یہ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کہاں سے, مطلب کہ ایک جو دماغ ہے, ایک جو شروعات ہے, کہاں سے کریں؟ یہ ان کو میں یہی مشورہ دوں گا, آپ زندگی میں سیدھا کام کریں, غلط کام نہ کریں. شورٹ جو ہے نا وہ نہ کریں, شورٹ. راتوں رات امیر نہ بنے, راتوں رات امیر نہ بنے. آپ محنت سے کام کریں, اللہ میاں آپ کو بڑی برکت ڈالے گا. اللہ میاں محنت سے جو کام کرتا ہے نا, اللہ میاں ان چیزوں میں بہت برکت ڈالتا ہے. اگر میں جاتا ہوں لیمپس یونیورسٹی میں, نیکس یونیورسٹی میں, آغا خان یونیورسٹی میں, ابھی پنجاب یونیورسٹی میں, ابھی میں گیا ہوا تھا ادھر کیا نام ہے یہ FBR کی جو ہے نا انٹیلیجنٹ اکیڈمی, وہاں پہ میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا. ہاں, جو افسر تھے سارے 21 22 گریڈ کے تھے, ان کو میں لیکچر دینے گیا ہوا تھا. تو یہ میں دنیا میں جاتا ہوں, شکاگو میں ڈیپول یونیورسٹی, پیرس میں سوربن یونیورسٹی, دنیا مجھے بلاتی ہے مطلب صرف اپنی لائف سٹوری بتانے کے لیے, کیونکہ میری لائف پہ 4 بکس آ چکی ہیں. جو موویز بھی بنی, میں نے سنا یہ موویز جو بنی اور یہ جو بکس لکھی گئی, یہ بڑا ایک کیسا لگا یہ سب؟ بالکل, جو میری مارکیٹ تھی وہاں پہ انہوں نے میرے بڑے قریبی دوست ہیں, انہوں نے میری لائف پہ موویز بنائی تھی. مطلب بتا رہے تھے مطلب آدمی کیسے وہاں پہ یہ مارکیٹ میں, فیشن کی مارکیٹ میں آتا ہے, کبھی اسکول نہیں گیا, کالج نہیں گیا, اس کو فرینچ نہیں آتی, زبان نہیں آتی, اور 8 سال میں وہ محمود بھٹی بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو مطلب پورے یورپ میں, پوری دنیا میں اپنا نام اتنا مشہور ماشاءاللہ کر لیتا ہے سارا کچھ. اس لیے انہوں نے سنیما موویز 3 بنائی تھی, 1 2 3. صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے سیاسی لوگوں سے بھی بڑے تعلق ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, آصف علی زرداری صاحب نے آپ کو جو ہے میڈل دیا, تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ نان پولیٹیکل آپ ہیں لیکن پسند کون؟ ہاں, مجھے سارے پسند ہیں جو ہمارے ملک کو آگے لے کے چلیں. آج کل ایک جو ہے وہ قیدی ہے عمران خان, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ وہ سیاست میں آتا نہیں, وہ ان کو پتہ ہے, گورنمنٹ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. اس چیزوں پہ میں بولتا نہیں. میں اپنی زندگی میں کبھی ووٹ ڈالنے نہیں گیا, نہ میں کسی جلسے جلوس میں جاتا ہوں. میں آدمی کو وہ کام کرنا ہے. مجھے 3 دفعہ عمران خان سے ملاقات ہے آپ کی؟ ہاں, میری تھی ملاقات, بالکل. ہم 40 سال سے جانتے تھے. میاں صاحب میری بڑی عزت کرتے ہیں. ابھی میں 3 دن ہوئے میاں صاحب کے گھر گیا ہوا تھا, انہوں نے بلایا ہوا تھا اپنے گھر پہ. وہ مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں, سارے مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں. کتنے ہیں نا, سارے لیڈر جو ہے نا مجھ سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ میں وہ چیز انسان کو کرنی چاہیے جو آتی ہو.
جو چیز آپ کو نہیں آتی تو وہ نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو مجھے سیاست نہیں آتی، مجھے ان چیزوں کا بالکل نہیں پتہ، اس لیے میں اس پہ میں دخل نہیں دیتا. نہ میں اوپر سے فون کرواتا ہوں. پاکستان میں ایک رواج ہے، میرے ہاسپٹل میں ڈاکہ پڑا، میرے ہاسپٹل میرے دفتر میں، جو سارا میں دفتر پیرس سے لے کے آیا تھا. جب میں پولیس والے کو پاس گیا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے پرچہ نہیں کرنا، ہمیں اوپر سے فون آ گیا. ٹھیک ہے نا. پاکستان کو اوپر والا فون لے کے میں کبھی مطلب کہ نواز شریف، عمران خان یا کسی کو رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اتنے کیسز وغیرہ نہ میں نہیں کہتا کسی کو. سب چیزیں یہاں پہ ہونی چاہیے میرٹ پہ. اگر میں انٹرفیئر کروں، میں انٹرفیئر وہ کرتا ہے جس نے غلط کام کیے ہو. ٹھیک ہے، میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں، میں کیوں انٹرفیئر کسی کو کہوں جی اس کو انٹرفیئر کریں، میری سفارش کریں. میں ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. لاسٹ پہ اب یہ بتائیے گا کہ آپ کیونکہ فیشن کے تو تائکون ہیں، مطلب کہ فیشن انڈسٹری جو ہے ساری آپ بڑے اچھے سے جانتے ہیں. یہ جو کپڑے پہننے کا ایک سلیقہ ہے، ہمارے ناظرین بھی سن رہے ہیں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ مہنگے کپڑے پہن کے یا آپ اچھے لگیں. اس حوالے سے ذرا آج کی جو یوتھ ہے اس کو بتائیں کہ یہ ایک ڈیسنٹ کپڑے کس طرح آپ پہن سکتے آپ ہیں. کے ڈیسنٹ کپڑے آپ سڑک سے بھی جو پٹھان نہیں بیچتے، وہ بھی آپ پسند کر کے اگر پہننے کا طریقہ ہے نا تو وہ بھی بڑا کلاس ہے. اگر ایک لڑکی باہر سے کٹکا لے کے پہنے گی، اس کو ہیئر ڈیر، میک اپ، جولری، یہ سارا تھوڑا تھوڑا میک اپ کر کے، تھوڑی تھوڑی جولری پہن کے، کلاس آدمی کو ہونا چاہیے. اگر میں کپڑے پہنتا ہوں، اگر میں اچھے کپڑے نہیں پہنوں گا، اگر میں خود اپنے آپ کو سمارٹ نہیں رکھوں گا تو پھر وہ کون کرے گا. میرا تو کام ہی ہے فیشن کا. جب میرے پاس دنیا سے کلائنٹ آتے ہیں، وہ سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ مجھے دیکھتے ہیں میں نے کیسے پہنے ہوئے ہیں. اگر میں سمارٹ نہیں ہوں، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر وہ کیسے کام چلے گا. حسن، آپ تو بڑے ملکوں میں پھر آپ کا کام بھی ہے، ماڈلنگ، یہ سب چیزیں، خواتین، اور تو زیادہ حسن کہاں دیکھا آپ نے؟ پیرس میں، رشیا میں، کہاں دیکھا؟ ہر ملک کا نا ایک اپنا اپنا. پاکستانی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، رشیا میں لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں، پیرس میں لڑکیاں خوبصورت ایلیگانس ہیں اور کلاس ہیں، اٹالین بڑی خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ ہر امریکہ میں بھی کافی لڑکیاں بڑی خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر دنیا میں ایک اپنا اپنا حسن ہوتا ہے. بالکل. لاسٹ پہ ایک بار پھر جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے، فیشن کے حوالے سے بھی، اور یہ جو اس وقت بڑی کہہ لیں کہ ایک عجیب سی صورتحال ہے سیاسی طور پہ بھی اور ویسے بھی، لوگوں کے اندر وہ جو پہلے بھائی چارہ تھا وہ نہیں رہا ایک دوسرے کے، اس کی کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گا، یہ پاکستان ہے نا ہمارا اتنا پیارا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے. اگر آپ 6 یورپین کنٹری یا 7 یورپین کنٹری ملائیں نا تو ایک پاکستان بنتا ہے. پاکستان اللہ میاں نے بڑا ہنر دیا ہوا ہے، سب چیزیں دی ہوئی ہیں. صرف میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، جو ایک سپاہی ہے نا اس کی وردی کی عزت ہونی چاہیے. جس دن اس وردی کے ملک کے، اس نے پاکستان کی وردی پہنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے اس وردی کی، بڑی غلط بات ہے. تو وہ اگر ججوں کی آپ عزت نہیں کریں گے تو وہ جج کیسے کرے گا؟ میرے کیس میں ابھی تک 7 جج چینج ہو چکے ہیں. اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ایک غریب آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ غریب آدمی بیچارہ مارا جائے گا. اگر میری عزت، ڈاکٹر قدیر چلے گیا یہاں سے، میں نے بھی کل چلے جانا ہے. مجھے 17 امتیاز، حلال امتیاز، مجھے دنیا سے 8 مل چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ میری عزت بھی نہیں کریں گے، میرے ساتھ یہ بدتمیزیاں، اور جو مجھے وہاں پہ عدالتوں کے چکر لگا رہا ہوں سارا کچھ، جو میں نے وہ ہاسپٹل بنایا ہے وہاں پہ وہ کاؤنٹ نہیں دیں گے، پیسہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے، سارا کیش پیسہ کدھر غائب ہو رہا ہے. تو پھر اگر ہم اوورسیز پاکستانی عزت نہیں کریں گے، کون سا اوورسیز پاکستان آئے گا پیسہ دینے کے لیے؟ یہاں پہ 99% اوورسیز پاکستانی بیچارے کام کرتے ہیں، رو کے چلے جاتے ہیں واپس، ان کے فیصلے نہیں ہوتے، ساری عمر ان کے فیصلے نہیں ہوتے. بالکل جی. آپ نے گفتگو سنی محمود بھٹی صاحب کی. یہ سب پاکستان کا ایک بڑا نام ہے جی، اور پاکستان کا بھی نہیں بلکہ انٹرنیشنلی طور پہ لوگ ان کو بڑا پیار کرتے ہیں. فیشن کے لیے اگر فیشن انڈسٹری کی بات کی جائے تو ایک بڑا نام ہے. جو آپ کا اس وقت انصاف کا سسٹم ہے اس سے مایوس نظر آتے ہیں، اور کوشش اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا جو انصاف کا ایک عدالتی جو سسٹم ہے وہ میرٹ پہ آئے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کی کہ کامیاب بننے کے لیے شارٹ کٹ پہ جو ہے وہ یقین نہ کریں، سچے دل سے محنت کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابی ضرور دے گا. آج کے پروگرام کے ساتھ مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.